بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاست کے معیار بدلتے رہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہی معیار اپنی سیاست میں رکھا اور وہ ہے شرافت کا۔ 63 سال سے مسلم لیگ سے وابستہ ہے۔ سینٹ سے بھی ان کا رشتہ جو ہے وہ لگ بھگ 30 سال پرانا ہے۔ پاکستان کے ایک ایسے سیاستدان جنہیں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور وجہ ہے ان کی شرافت، ان کی ملنساری اور ان کا رویہ۔ کبھی بھی جس کو کہے کہ جو سیاست کا معیار اپنے لیے پہلے دن سے سیٹ کیا اس پر آج بھی قائم ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین محترم جناب سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب، ایسا بہت شکریہ۔ ایسا کوئی لگ بھگ 63 سال سے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ ہے، تو یہ تو ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ تو کوئی ایسا وقت بھی آیا بیچ میں جب مسلم لیگ سے ہٹ کے کسی اور پارٹی کے اندر جانے کے لیے آفرز ہوتی رہی ہوں جو کہ یقیناً ہوتی رہی ہوں، تو پھر کیا چیز تھی جو رکاوٹ تھی آپ کے سامنے؟ رکاوٹ وہ اپنے ساتھ کے ساتھ ایک عہد تھا کہ جب میں سیاسی جماعت کو جوائن کروں، ایسی جماعت جوائن کروں کہ اس کے بعد پھر میں ادھر ادھر نہ دیکھوں، اور اس کے ساتھ مسلسل ایک رشتہ رہے۔ وہ اونچ نیچ مسلم لیگ میں آتی رہی، اور 1906 سے لے کر آج تک کبھی یہ بہتر حالات میں ہوئی، حکومتیں بھی اس کو ملی، اور مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی خالق جماعت ہے۔ جو اس کی لیڈرشپ تھی وہ کسی اور جماعت کی نہیں تھی۔ حضرت قائد اعظم حضرت لیاقت علی خان اور جن کی دور میں مسلم لیگ میں شامل ہوا، سردار عبدالرب نشتر صاحب، اس کے علاوہ بے شمار ایسے لیڈر تھے جو کسی اور جماعت کو ایسے لیڈر میسر نہیں آئے۔ چودھری شجاعت صاحب نے یا چودھری پرویز الہی صاحب نے پوری کوشش کی کہ آپ پارٹی چھوڑ کے کاف لیگ میں چلے جائیں مشرف صاحب کے وقت میں، تو پھر کیوں نہیں گئے آپ؟ مشرف صاحب نے مجھے بلوایا بھی، اور میں نے اس وقت اپنی پارٹی کی جو بچے کچے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا رائے ہے۔ وہاں رائے ڈیوائیڈڈ تھی۔ پھر ایک ایلڈرز کی جو ایک گروپ سا تھا ان کو بلایا، ان سے مشاورت کی، تو اس کے بعد پھر میں ان کو ملنے کے لیے چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے غور و فکر کے بعد یہ طے کیا ہے کہ آپ مسلم لیگ کے بھی سربراہ رہیں گے اور گورنمنٹ کے سربراہ بھی ہوں گے، یعنی وزیر اعظم بھی آپ ہوں گے، اور آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کسی طرف سے بھی، کیونکہ جسے آپ کہیں گے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا، جسے آپ کہیں گے نہ آئے وہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا یہ اچھا الیکشن ہوگا، تو کہنے لگے یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ یہ 99 کی بات ہی ہے؟ یہ بعد کی بات، لیکن یہ جو کرنا پڑتا ہے وہی فلسفہ آج تک چل رہا ہے، اور یہ پچھلی جو اسمبلی آئی وہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ مشرف صاحب نے آپ کو وزیر اعظم بننے کی بھی پیشکش کی اور مسلم لیگ کا سربراہ بننے کی بھی پیشکش کی، نہیں کرے، تو پھر کیوں نہیں آپ نے آفر کو قبول کیا؟ یہ مناسب نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہماری جماعت کے ساتھ اور ہماری جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اٹک قلعے میں بند کیا، پھر اس کے بعد انہیں ہتھکڑیاں لگا کر جو ان کی پیشیاں تھیں وہ کراچی میں وہاں لے جایا جاتا تھا، میں نے کہا کون سا انہوں نے کود جانا تھا جہاز سے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو بڑا غیر انسانی سلوک آپ نے کیا۔ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے کیوں ہٹایا تھا؟ میں نے کہا مقرر بھی تو انہوں نے کیا تھا نا، تیسرے چوتھے نمبر سے اٹھا کر آپ کو پہلے نمبر پر اقتدار بھی دیا اور پوزیشن بھی دی، تو آپ کو وہ یاد نہیں رہا، اور یہ یاد رہا کہ وہ اس اختلاف کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ ان کی بات چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ میں نے کہا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر جب آپ نے منع کیا تو اس کے بعد چودھری برادران سے رابطہ ہوا یا وہ بھی چودھری برادران پہلے سے ہی، چودھری برادران کئی دفعہ اگر ان سے پریشر کم ہوتا تھا تو وہ دونوں بھائی یہاں تشریف لائے، یہ جو بڑا صوفہ ہے وہ یہاں ہوتا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں اور ہمارا جو فیکشن ہے وہ بھی واپس آ جائے، تو آپ اگر فلاں تاریخ کو آپ تشریف لائیں۔ تو میں 4-5 آدمیوں کو لے کر جنرل مجید صاحب کے گھر گیا کہ وہاں وہ کہتے تھے ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ پھر وہاں پر ایک
جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے اور پھر اس جو اپنا دفتر ہے اس کے اندر پھر ہم اپنی ورکنگ شروع کر دیں گے. لیکن ہم وہاں جس دن انہوں نے فرمایا تھا اس دن گئے تو پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے اور پھر آخر پتہ چلا کہ وہ لاہور چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایسی کیفیت رہی کہ لوگ مایوس تو ہوئے لیکن انہوں نے پھر اپنی پارٹی بھی نہیں چھوڑی. یعنی اگر اس روز چودھری برادران آ جاتے تو شاید مسلم لیگ متحد ہو جاتی اور یہ جو دھڑے بندی تھی وہ ختم ہو جاتی. وہ پھر اس وقت حکمرانوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی، پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی روکا گیا یا ان کو کوئی میسج دیا گیا جس کی وجہ سے وہ میسج ہی دیا گیا ہے. اور ایک دو ایسے حضرات بھی تھے جن کو میں نے کہا کہ یہ آپ پر پریشر آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گر جائیں یا ادھر چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جی ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کئی قسم کی وغیرہ وغیرہ. تو نوابزاد نصر اللہ صاحب سے اسی دن ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ حالت ہے. تو کچھ لوگ تو مضبوطی سے کھڑے تھے بظاہر لیکن وہ آہستہ آہستہ کھسک رہے ہیں، کچھ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. تو کہنے لگے راجہ صاحب ہر ایک آدمی میراتھن ریس والا نہیں ہوتا، تو جتنا بھی آپ کے ساتھ کوئی چل سکے اس کو ساتھ رکھیں اور جو چلا جائے اس کا غم دکھ نہ کرے. میں نے کہا غم دکھ تو ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. کوئی دباؤ میں بھی گئے، مفاد میں بھی لوگ بہت سارے گئے جن کو اپرچونٹی. مفادات کا دباؤ سب سے بڑا دباؤ ہوتا ہے. لیکن پھر انہی لوگوں کو دوبارہ پارٹی میں لے لیا گیا اور وہ پھر میاں صاحب کے قریب آ گئے. تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا یا ڈسہارٹ نہیں ہوئے آپ جیسے لوگ کہ یار ہم مشکل وقت میں کھڑے رہے؟ ایک طبقہ جو مستقل شروع سے ساتھ تھا اور رہا ہے انہیں یہ دکھ ہوتا تھا اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے رہے کہ یہ لوگ جو تھے ایسے تھے. جیسے آج کل کی حکومتی جماعت ہے جس میں جو لوگ ان کے شدید مخالف تھے، مختلف جماعتوں میں تھے، بیان دیتے تھے اور کوئی وزیر اطلاعات رہا ہے، کوئی کیا رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ساتھ لگا لیا اور وہ جو ان کے اپنے پرانے لوگ تھے جنہوں نے اس پارٹی کو اقتدار دلانے میں کوشش کی، گو کہ پارٹی کا اقتدار کم تھا اور وہ جو اصل قوت ہے، طاقت ہے، ان کا فیصلہ زیادہ. کیا آپ نے اظہار کیا اس کا میاں صاحب سے جب یہ امیر مقام، ماروی میمن، اس طرح کے بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر جب آ گئے کہ بھئی یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو آنے کے بعد پھر وہ مستقل طور پر کھڑے رہے، انہوں نے پھر آگے پیچھے نہیں دیکھا. لیکن کچھ ایسے تھے جو مسلسل ایک مزاج کے طور پر وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں دوسری جگہ غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب ان کے ساتھ جانا چاہیے. ایسا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد آپ سے راجہ ظفر الحق صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. راجہ صاحب، جو مشاورت کا عمل ہے میاں صاحب نے اپنے اس آخری دور کے اندر، کیا وہ مشاورت کا عمل محدود کر دیا تھا اور جو سینئر لوگ تھے ان سے مشاورت کا عمل اس طرح سے نہیں تھا جس کا ان کو نقصان اٹھانا پڑا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی. مشاورت کرتے تھے اور مسلسل کرتے رہے ہیں اور کبھی کسی کو اگنور نہیں کیا، بلکہ جو پرانے لوگ تھے ان کو عزت بھی دیتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، ان کی رائے بھی لیتے تھے علیحدہ بھی. اور جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے یا اس طرح کے جو گروپ ہیں اس میں بھی کھلے عام بحث ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. لیکن ان کے جانے کی وجہ یہ تو نہیں تھی نا. اب تو سامنے آ رہی ہے کہ یہ وجوہات کہ پارٹی کے اندر کیا ہوا، حکومتیں تبدیل کر دی جاتی ہیں، ان کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو بھی بہانہ لگا کر کے ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں، اور اگر اچھی ہو تو بھی. تو ان دونوں صورتوں میں جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اس کی کوئی وجوہات تو ہوتی ہوں گی نا ایسا، کہیں نہ کہیں ڈفرینس آف اوپینین آتا ہوگا، کوئی کلیش آف ڈفرینس آف اوپینین یہی آتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چلا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہماری حمایت سے کھڑے ہیں تو ہم خود کیوں نہ آ جائیں. یہ ایک ایسی سائیکی ہے جو پاکستان کے اندر بہت پھلی پھولی ہے. لیکن کافی عرصے سے تو جو حمایت کرنے والے ہیں وہ خود تو آتے نہیں ہیں. خود بھی تو آتے رہے.
خود ضرور آتے رہے، لیکن اب تو بہت عرصہ ہو گیا، اب تو نہیں، جس انہوں طریقے سے نے ڈیموکریٹک پروسیس چلا ہے، انہوں نے یہ پروسیس چلنے پر ان کی مہربانی نہیں تھی، وہ صرف برداشت کرتے رہے، اور وہاں پر بھی سوچ یہی رہی ہے کہ آپ کتنی دیر اور ان کو دیں گے، کتنا وقت اور ان کو دیں گے، یہ شروع سے شروع ہو جاتا ہے، جس دن سے حکومت بنتی ہے اسی وقت سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس دور میں جو 85 کے بعد گورنمنٹ بنی اور مارشل آرٹ آیا گیا، تو پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب اور مرحوم محمد خان جنیجو صاحب کے درمیان کچھ لوگ لگے ہوئے تھے کہ ایک کو کہتے تھے کہ آپ نے ان پر احسان کیا، ان کو وزیر اعظم بنا دیا، اب یہ آپ کی بات مانتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی آپ الیکٹڈ ہیں، آپ اپنا جو کام ہے اس کو زوردار طریقے سے کریں اور ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ تو کچھ اس کا بھی اثر ہوتا ہوگا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جی وہ بہتر اور طریقے سے مزید چل سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چلنے دیا گیا۔ آپ کے بارے میں بھی یہ ایک تاثر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے سافٹ کارنر ہے، یا ان کے اس طریقے کے لوگ ہیں جو افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی کوشش کی آپ نے میاں صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی برج کا رول پلے کرنے کی؟ میاں صاحب کے زمانے میں کوئی گنجائش مجھے محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ یعنی پارٹی کی طرف سے نہیں، باہر سے کئی لوگ سجیسٹ کرتے تھے کہ آپ اس میں کوئی رول ادا کریں، تو میں نے یہ کہا کہ میں رول نیوٹرل کا تو ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں روز ان کے خلاف بیان دیتا ہوں۔ یہ آخری دور میں بھی آپ نے ضرورت، یعنی جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں محسوس نہیں کی کہ آپ کوئی رول پلے کر سکتے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ نواز شریف؟ نہیں، میرا کوئی ایسا واقف نہیں تھا، جو پاور میں تھے لوگ، ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، نہ میں نے کبھی بنانے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے یہ میں اس سے باہر ہی رہا۔ جب راحیل شریف صاحب یا قمر باجوہ صاحب کی تقرری ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی مشاورت میاں صاحب نے آپ سے کی کہ میں اس کو بنانا چاہتا ہوں؟ پھر کون لوگ تھے جو مشورے میں شریک تھے؟ جو ان کے قریب لوگ تھے ان سے مشورہ کیا ہوگا، لیکن میرے ساتھ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نہ میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ میں نے کہوں اس کو کریں اور اس کو نہ کریں۔ تو یہ مشاورتی عمل سے پھر میں وہیں پہ آ گیا کہ جو سینئر لوگ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشاورتی عمل پھر انہوں نے کچھ ایسے لوگ قریب ہو گئے جس میں آپ جیسے لوگ شامل نہیں تھے اور ان کے مشوروں سے پھر نقصان ہوا۔ بہرحال ان کی وجہ سے ہوا یا اور لوگوں کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مشورے دینے، مشاورت اچھی چیز ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی سہولت بھی حاصل تھی، لیکن پھر بھی انہیں کہا گیا کہ بس شاور ہوں فی الامر، کہ ان سے مشورہ کیا کرو یہ جو معاملات ہیں اسٹیٹ کے۔ تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ میاں صاحب مشاورت کیا کرتے تھے، لیکن اس کا لیول کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا وہ الگ بات ہے۔ میاں صاحب کے فیصلوں پر جو شہباز شریف صاحب تھے ان کو کوئی اعتراض یا کوئی ان کی اپنی ریزرویشن ہوتی تھی؟ وہ اپنا اظہار کرتے تھے کھل کے؟ وہ دونوں بھائی تھے اور ان کی فیملی کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بڑی مستحکم ہیں، چھوٹے بڑے کا لحاظ بڑا ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب کو اگر اختلاف رائے بھی ہوتا تھا تو وہ کھل کر اور سب کے سامنے وہ نہیں کرتے تھے، تابعداری کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کے درمیان جو علیحدگی میں مذاکرات ہوتے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ جو جس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کرائسس میں آئے، پاناما لیک شروع ہو گئی اور اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے، تو اس وقت پھر میاں صاحب کیا سوچتے تھے اور ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی تھی، اس کی انڈیکیشنز بھی آ رہی تھی، اور میاں صاحب ٹرائل کے دوران بھی کئی بار انہوں نے عدالت سے پوچھا کہ میرے خلاف کوئی ایسا الزام بھی ہے کہ میں نے کوئی سرکاری فنڈ سے یا کسی جگہ سے کوئی میں نے غبن کیا ہو، میں نے کوئی بددیانتی کی ہو، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ الزام نہیں ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے پوچھا اور یہی جواب آیا۔ لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جو ہے کسی بھی وقت وہ ہٹ سکتے ہیں اقتدار سے، بالکل، اور اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے ہاں لوگوں سے بات کی، کوئی چیزیں کی۔
اسی میں شاہد خاقان کا فیصلہ ہوا یا وہ شاہد خاقان کا فیصلہ ان کا اپنا تھا؟ شاہد خاقان کا جو فیصلہ تھا وہ ایٹ اے لیٹر اسٹیج جب یہ بات عیاں ہو گئی کہ یہ ہوگا تو پھر میاں صاحب نے کوئی 8-10 لوگوں کو بلوایا پرائم منسٹر ہاؤس میں اس میں موجود تھا، اور وہاں پر جب شاہد خاقان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے باپ کو تیار کریں کہ آپ کو ہونا چاہیے پرائم منسٹر، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں کسی کی سیٹ وارمنگ کے لیے نہیں آنا چاہتا کہ میں یہاں کچھ دیر کسی کے لیے میں یہاں بیٹھا رہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال تو مختلف لوگوں نے باتیں کی، تو آخر میں پھر میں نے کہا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے شاہد صاحب اور میرے تعلقات کی وہ تو آپ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھا لیں جس پر انہوں نے ہاں کہہ دی۔ تو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو بعد میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے میں گیا، تو آگے بڑھ کر انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مذاق میں پھر شہباز شریف صاحب کو اسی وجہ سے وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ مؤخر کیا گیا کہ شاید خاقان عباسی صاحب ٹیمپریری فیز کے لیے پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تھے۔ یہ تو انہوں نے برملا کہا تھا کہ میں ٹیمپریری فیز تک نہیں رہنا چاہتا، لیکن یہ کہ جی بعد میں آخر ان کو آنا تھا یا نہیں آنا تھا یہ تو بعد کی بات ہے، کیونکہ جس طرح کی پریشر میاں صاحب کے بارے میں آ رہے تھے سیاسی طور پر ان حلقوں کی طرف سے، مقتدر حلقوں کی طرف سے، یہ وہی کیفیت شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی تھی۔ یہ جو 8-10 لوگ تھے اس میں چودھری نثار شامل نہیں تھے؟ چودھری نثار شامل تھے اور احسن اقبال شامل تھے، اور جو سابق گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے سردار مہتاب شامل تھے، اور پرویز رشید شامل تھے۔ چودھری نثار کو اس بات کا دکھ تھا کہ ان کا نام نہیں لیا گیا اور ان کی جگہ شاہد خاقان کو بنا دیا گیا، کیونکہ وہ تو خود ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں۔ ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو بات کی آج تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں آپس میں اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش کا وقت ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم میں وہ کمزوری کا باعث ہو بطور جماعت۔ تو چودھری نثار پھر اتنے دور کیوں چلے گئے مسلم لیگ نون سے؟ اصل میں ہوتا یہ میں نے دیکھا ہے اکثر رشتہ داروں میں اور دوستوں میں کہ جب وہ قریب ہوتے ہیں تو بہت قریب ہوتے ہیں، جب وہ پھٹنے لگتے ہیں تو کوئی اعتماد کی کیفیت اس قدر دریا برد ہو جاتی ہے کہ وہ پھر زیادہ دوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب وہ اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی مشکل ہے؟ مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناممکن نہیں ہے۔ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ خود میاں صاحب اور ان کی؟ میرے خیال یہ ہے کہ جی یہ مضمون ایسا ہے جس پر میں زیادہ بات کر نہیں سکتا۔ چودھری برادران صاحب کی بھی کوئی واپسی کی امید، کوئی مسلم لیگ کے مرجر یا کوئی اور چیز آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی وقت لگے گا، لیکن کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے جبکہ ان کو دوبارہ یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں جو مین باڈی ہے اس کے اندر آ جانا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں کوئی رابطہ، کوئی اور چیز اس طرح؟ نہیں، کوئی ایسا رابطہ نہیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے یا مسلم لیگ نون کو بھی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جماعتوں کو تو ہر ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جماعتیں یہ بھی اوائڈ کرتی ہیں کہ اس سے کوئی کانفلکٹ جماعت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پیدا نہ ہو، تو اس لیے بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کر فی الحال وہ وقت نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی پھر دوبارہ آ جائے۔ نواز شریف صاحب سے اب جب آپ ملے ہیں جو بعد میں حکومت جانے کے بعد، پھر الیکشن کے بعد بھی، نواز شریف صاحب کے آج کے مزاج میں اور 99 کے مزاج میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ وہ لڑنا چاہتے ہیں، مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، یا مفاہمت کر کے باہر جانا چاہتے ہیں؟ مفاہمت میرا خیال ہے کہ وہ ایسی کوئی مفاہمت نہیں کرنا چاہتے جس سے ان پر یہ حرف آئے کہ وہ ان کے اندر جو عزم تھا، حوصلہ تھا، وہ کمزور ہو گیا ہے اور وہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا ڈیل چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے اس معاملے میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرنا چاہتے، کوئی کمزوری پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ جو ماضی میں ڈیل کی اس کا افسوس ہے نواز شریف کو؟ یہ بھی ایک متنازع بات ہے کہ آیا انہوں نے ڈیل کی یا ان کو یہاں سے باہر بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ بڑی بات تو یہ تھی کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے تعلقات
سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کے ساتھ تھے، جن میں سے اب کوئی زندہ نہیں رہے، اور یو اے ای کے لوگ تھے، قیادت تھی۔ وہ لوگ بھٹو صاحب کے انجام کی وجہ سے چاہتے تھے کہ وہی سانحہ نہ ہو جائے پاکستان کے ساتھ جو اس وقت ہوا تھا، اور سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ ایلیمینیٹ نہ ہو جائے، تو زیادہ کوشش انہوں نے نہیں کی۔ تو اب جو عالمی سطح پر جس طرح 99 میں ریئیکشن دیکھا تھا میاں صاحب والا، وہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اب وہ لوگ سعودی عرب میں یا یو اے ای میں برسر اقتدار یا حکمران نہیں ہیں جن کے نواز شریف یا شریف فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ میاں صاحب کے تعلقات اب بھی ان پرانی فیملی سے اور حکمرانوں سے موجود ہیں۔ ایسے ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک لے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں، ایک وقفے کے بعد سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، زاہد حامد صاحب کو جب استعفیٰ دینا پڑا تو آپ اس حق میں تھے کہ زاہد حامد صاحب مستعفی ہو جائیں؟ میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا جس نے اس معاملے کو کیا ہے، تو میں نے جو دیکھا اس میں میرا یہی خیال تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ عزت سے چلے جائیں گے، اور ابھی میں نے رپورٹ اپنی نہیں دی تھی، لیکن وہ ان کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ دیں استعفیٰ، اور وہ بھی مقتدر لوگ تھے، لہٰذا جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا وہ لاہور میں تھے، اور رات کو ان سے استعفیٰ جب لینے کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بر وقت کہا تھا کہ میں خود استعفیٰ دے دوں، میں ادھر سے چلا جاؤں گا، تو آج وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، میں ان کو دے رہا ہوں، لیکن میں آپ کا پہلے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو صحیح مشورہ دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے کرنے نہیں دیا گیا۔ نہیں، زاہد حامد صاحب نے جس وقت آپ نے مشورہ دیا اس وقت استعفیٰ نہیں دیا، اور بعد میں جب ان سے یعنی جس وقت ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا اس وقت ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ جی ہاں۔ تو استعفیٰ جو لینے کے لیے لوگ گئے تھے وہ وہی لوگ تھے جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے اور جو پھر گارنٹیئر بھی تھے؟ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان کا مسئلہ اصل میں تھا کیا، کس فیصلے کے اوپر وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے وہ بخوشی لکھ کر دے دیا۔ استعفیٰ لینے والے مسلم لیگ نون یا حکومت کے لوگ نہیں تھے؟ نہیں تھے، اور وہ لوگ تھے جو گارنٹیئر تھے جنہوں نے پھر بعد میں دھرنا ختم کروایا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کون کون ہے۔ میاں صاحب بھی اس حق میں ہو گئے تھے یا میاں صاحب کو کنونس کیا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے اب زاہد حامد صاحب کے استعفے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب سے کسی نے رابطہ کیا یا نہیں، لیکن جب میں نے رپورٹ دے دی، پیش کر دی، اور جسٹس صدیقی صاحب نے جو جج تھے وہ اس معاملے کو سن رہے تھے، انہوں نے جب میرے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے تو وہ اخبارات میں بھی چھپے۔ جی، تو میاں صاحب نے لاہور سے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مبارک ہو، آپ کے کی رپورٹ جو ہے اس پر بہت اچھے ریمارکس انہوں نے دیے۔ پرویز رشید صاحب، مشاہد اللہ اور طارق فاطمی صاحب کے جو استعفے تھے وہ مسلم لیگ نون نے صحیح کیا یا نہیں، ان سے استعفیٰ نہیں لینا چاہیے؟ اصل میں ان سے جب استعفیٰ لیا گیا، یہ لوگ میاں صاحب کے بہت قریب تھے، جی، ان کے معاون تھے، ان کے ہمدرد تھے اور ان کے دوست تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا گیا کہ میاں صاحب سے اگر یہ ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا اور میاں صاحب نے ان کو اپنے قریبی ساتھیوں کو الگ کر دیا، تینوں کو ایک ایک کر کے، تو کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، کسی نے یہ شکریہ بھی ادا نہیں کیا، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ ایک افسوس والی بات تھی۔ تو یہ میاں صاحب اس کا اظہار کرتے تھے کہ میں نے اپنے قریبی لوگوں کی قربانی بھی دے دی اور اس کے باوجود بھی کوئی اس کا حاصل؟ انہوں نے میرے سامنے کوئی اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کا جو حالیہ دنوں اجلاس ہوا پارلیمنٹ میں، سب لوگ تھے، کہا کہ احتجاجی حکمت عملی بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون اب مزاحمتی سیاست کی طرف جا رہی ہے، وہ ٹف ٹائم دے گی حکومت کو؟ میرا خیال ہے ماحول ایسا بن رہا ہے، لوگ اتنے تنگ ہیں مہنگائی سے، بد امنی سے، بے روزگاری سے، اور ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو جس سے کوئی بندہ یعنی مطمئن نہیں ہے،
اور جو لوگ پہلے ووٹ بڑھ چڑھ کر دیے تھے جن لوگوں نے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی، برملا کہہ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں پھر اس سوچ کی بھی قیادت کسی کو کرنی ہوتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ فریش الیکشن کی کمپین چلائے گی، کیا ہے پلان؟ فریش الیکشن بھی ایک وائبل پاسبلٹی موجود ہے، لیکن کنسنسس کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ فریش الیکشن کی طرف جانا ہے؟ نہیں، وہ اپوزیشن کی دیگر پارٹی کنسنسس یہی تھا کہ یہ کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک گروپ کی بات نہیں ہے، اس میں ساری اپوزیشن اگر بالاتفاق کوئی پروگرام بناتی ہے جس کے لیے رمضان شریف کے بعد ایک اے پی سی اور بلائی جائے گی جس کے دائی ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو وہ میرے خیال میں وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس دوران میں اگر میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں یا جس طرح ماضی میں ہوا کہ کوئی بات ہو گئی وہ ہوتا ہے تو اس سے پھر مسلم لیگ نون کی سیاست کو نقصان پہنچے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے، وہ کوئی زیادہ عرصے کے لیے تو نہیں جائیں گے۔ اگر وہ وہاں موجود تھے اور ان کی سزا سنا دی گئی اور وہ آ کر جیل میں سیدھے چلے گئے اپنی صاحبزادی کے ہمراہ، تو وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں پھر آئیں ہی نا؟ مریم نواز کے جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں آنے کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی؟ پرویز رشید صاحب نے کہا جی وہ الیکشن لڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسمبلی کے اندر آئیں۔ چلو الیکشن جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ دیکھی جائے گی۔ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ آپ کو مؤثر نظر آتا ہے یا نہیں؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیج نہیں ہے کیونکہ آپ نے بہت سے اتحاد بنتے ہوئے دیکھے ہیں اور چیزیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ اتحاد جتنے بھی بنے ہیں انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کیا ہے اور ڈینٹ ڈالا ہے، 100% نہ صحیح لیکن کافی حد تک اس اتحاد کے مقاصد بھی پورے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ جو اس دفعہ کے حالات ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ نیب جس قسم کا کام کر رہی ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ نیب کا جس قسم کا کام کر رہی ہے اس کے بارے میں خود چیئرمین نیب نے یہ کہا ہے کہ ہر طبقہ مجھ سے ناراض ہے، حکومت بھی، اپوزیشن بھی، آفیشلز بھی، وہ سارے ناراض ہیں۔ وہ خود اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے پچھلے دنوں بیان دیا پھر اس کو ذرا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، پھر بعد میں ان کی طرف سے ایک پریس نوٹ جاری ہوا کہ انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں ہے جی، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے جو سٹیٹس ہے اس کے خلاف ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایز اے انتقامی کارروائی کے ایک ٹول کے طور پر نیب استعمال ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ نیب کے چیئرمین صاحب نے خود کہا کہ میں اگر حکومت کے لوگوں کو، جس سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے خلاف اتنے مقدمے ہیں تو وہ کیوں اندر نہیں ہوئے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت کے میں لوگوں کے اگر میں مقدمے اسی طرح کرنا شروع کروں جس طرح اپوزیشن کے کرتا ہوں تو پھر حکومت گر جائے گی۔ کون سی غلطی ایسی ہے جو مسلم لیگ کو نہیں دہرانی چاہیے اب اس وقت؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کوئی بھی غلطی ہو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، دہرانی نہیں چاہیے۔ لیکن کیا بڑی غلطی سمجھتے ہیں آپ مسلم لیگ کی جس کی وجہ سے بار بار ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یا مسلم لیگ کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے طور پر یا قیادت کے طور پر کوئی ایسی غلطی ہے جو اس قسم کے حالات پیدا کرنے میں وہ ممید و معاون ثابت ہوئی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دوری پہ اور ایک فاصلے پہ کھڑے ہیں؟ یہ دوریاں پیدا بھی ہو جاتی ہیں لیکن ختم بھی ہو جاتی ہیں، احساس کی بات ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا بنیادی غلطی کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کچھ چیزیں تو ان کے بس کی ہیں اور باقی کچھ ان کے بس کی نہیں ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں یہ کہہ دیا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، میننگ دیر بھائی کہ وہ کسی کے اشارے کے ہی منتظر رہتے ہیں کہ کوئی اشارہ ان کو دے تو ایسے کرے۔ وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیتے ہیں اسٹیج پہ چڑھ کر، کنٹینر پر چڑھ کر، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور پھر ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ان کی بات کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے وزراء بھی لگے ہوئے ہیں، اور وزیروں کا بالخصوص وزرائے اطلاعات کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے لیے ماحول کو سازگار رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، اپنے بات کو بیان بھی کریں لیکن وہ کیفیت پیدا نہ کریں کہ وہ
دشمن بناتے جائیں. جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں ان کے بیانات, اور تیل کا کام کرتے ہیں یا پیٹرول کا کرتے ہیں, لیکن کرتے بہت ہیں. تنزیہ گفتگو کرنا, ملائن کرنا, راجہ صاحب یہ جو سیاست اور میں پھر ان کی طرف سے اس کو شاباش دینا, خود وزیر اعظم کی طرف سے, ہاں, اور ان کو انکریج کرنا. یہ جو مزاج اب ایک ہو رہا ہے سیاست کے اندر, گالم گلوچ, اس قسم کی جملے بازی, بیہودہ گفتگو, یہ مزاج اور یہ زبان تو ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی. اس کے نتیجے میں جو اللہ کرے overall جتنی جلدی ہو سکے یہ ختم ہو جائے اور یہ ہماری آئندہ نسلوں تک منتقل نہ ہو. جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی اسی طرح چارٹر آف ایتھکس نہیں ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا, وہ کہتے ہیں جی مودی کا یار ہے. عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اوئے ابے تبے اس طریقے کی چیزیں. یہ نہیں تو یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ کلچر ہے, جس قسم کی گفتگو خود مسلم لیگ نون کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں. بہرحال بدقسمتی کی بات ہے کہ کبھی کبھی اسی رو میں بہہ جاتے ہیں لوگ, لیکن یہ کوئی مستقل مسلم لیگ کا یہ مزاج نہیں ہے. مسلم لیگ کا وہی مزاج ہے جو حضرت قائد اعظم کا تھا, جو لیاقت علی خان کا لیکن تھا. قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی مسلم لیگ تو کہیں کھو نہیں گئی ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, کہاں گئی ہے, ادھر ہی ہے جو ہے, جیسی کیسی بھی ہے یہ انہی کی ہے. لیکن یہ کبھی ڈسکس ہوا پارٹی کے اندر انکریجمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب انکریج کرتے ہیں, تو یہ بات تو یہاں پہ بھی کہی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت میں لوگ ہیں وہ بھی انکریج کرتے ہیں, کہ زبردست ٹاک شوز میں لوگ جایا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر تالیاں بھی بجا کرتی تھیں کہ جی انہوں نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی ہے وہاں. وہ اگر کوئی دلائل اچھے دے تو اس کی انکریجمنٹ ہونی چاہیے, لیکن گالی گلوچ کے لیے انکریجمنٹ کبھی میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کی. لیکن آپ کو یہ سیاسی کلچر بدلتا ہوا نظر آتا ہے یا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حالات بدلیں گے تو یہ سیاسی کلچر بھی بدل جائے گا. صاحب جو یہ حکومت بنی آج 10 ماہ کے اندر ہی یہ ہونے لگ گیا کہ جی شاید اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں, آپ کا سیاسی ویژن کیا کہتا ہے کہ یہ سمیہ آپ کو 5 سال پوری کرتی ہے, حکومت آپ کو 5 سال پورا کرتا نظر آتی ہے؟ یہ زیادہ جو ایریا ہے وہ ایسے کی طرف جا رہے ہیں جو عدم استحکام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. حکومت کے لیے سینٹ میں قانون سازی ممکن ہے, کسی معاملے میں کوآپریٹ کریں گے یا نہیں؟ جن معاملات کو وہ ہم سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ کمیٹی کی سطح کے اوپر چلا جاتا ہے اور کمیٹی میں اتفاق رائے ہو جائے تو وہ پاس بھی ہو جاتا ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے. جب آپ چیئرمین کے عہدے پہ امیدوار بنے, آپ کی پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کی, اس کا افسوس ہے آپ کو؟ جی, اس وقت افسوس ہوا تھا اور انہوں نے برملا کہا تھا کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی مجبوری تھی یا وہ مسلم لیگ نون کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے تھے؟ میں نے اس وقت اس کی قرید نہیں کی کہ کیا وجوہات تھی, ضرورت بھی نہیں تھی. پیسے اور رقم کی ریل پھیل نے جو ہے وہ سینٹ کا جو معیار تھا اس کو بھی گرایا, اس کو ضرور دھچکا پہنچا ہے. پاکستانی سیاست سے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جب ووٹ کی ویلیو اپنی ہو جائے گی تو وہ پھر کسی کے سہارے نہیں ڈھونڈے گی, وہ خود اپنی طاقت اور قوت کے اوپر آئے گی اور وہی پھر منتخب اداروں کی عزت کا دور ہوگا. اس کی انحصار اور اس کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہے؟ سیاسی جماعتوں پر ہے, سیاستدانوں پر ہے, اداروں پر ہے جو موجود ہیں اور انٹلیکچوئلس کے اوپر ہے. اور یہ مستقبل قریب میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرف اس کے علاوہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرز عمل کے خلاف خاصا رد عمل موجود ہے اور وہ بڑھ رہا ہے دن بدن, جس کا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے. اس جو طرز عمل ہے جس کا آپ نے کہا نا خاصا اس کے خلاف وہ چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. مسلم لیگ نون میں مستقبل میں لوٹوں کی گنجائش یا وفاداری تبدیل کر کے جانے والوں کی گنجائش باقی رہے گی ماضی کی طرح؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسپیس نیرو ہو رہی ہے, تنگ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر مستقبل کی, ویسے تو آپ اپنا مشورہ پارٹی کے اندر سب کچھ دیتے رہتے ہیں, لیکن ایک اگر آپ جملہ اپنے میاں صاحب کو کہنا ہو کہ مسلم لیگ نون کا سروائیول, مسلم لیگ نون کی گروتھ جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہے, تو وہ کیا ہوگا؟
وہ یہی ہو کہ مشاورت کا دائرہ وسیع کیا جائے اور زیادہ فریکوینٹ ہو اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. ویسا بہت شکریہ وقت دینے کا. سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مسلم لیگ نون کے چیئرمین. دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی اسی وقت. اللہ حافظ.